فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. ایک اعلان ہے جو میں ہر بار بھول جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اعلان پہنچ جائے کہ جو یہاں ماشاءاللہ ایک نئی زری جو ہے وہ نصب کی گئی ہے، وہ چاندی کی زری ہے اور تقریباً اس کا وزن 40 کلو کے اوپر ہے، اور تقریباً 16 مومنین کی مدد سے وہ زری جو ہے وہ بنوائی گئی ہے. تمام وہ مومنین کے نام ظاہر ہے کہ اس پر موقع نہیں، لیکن انشاءاللہ کسی مجلس میں نام عرض کیے جائیں گے. اور دوسری یہ اطلاع کہ اس زری کے اوپر جو علم نصب ہے وہ بھی وہ بلقیس فاطمہ مرحومہ بنت سید حسن صاحب کچھ جعفریہ کالونی میں، یا انور جعفری صاحب کی والدہ، ان کی طرف سے یہ جو اس کے اوپر پنجے لگے ہوئے ہیں زری کے اوپر، یہ ان کے سارے ثواب کے لیے ان کی طرف سے ہیں. گزارش ہے کہ جن مومنین نے اس زری کے لیے ہدیہ فرمایا ہے ان کے مرحومین کو اور بلقیس فاطمہ صاحبہ کی روح کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بڑی مشکل منزلیں ہیں کہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور بھی صرف انٹروڈکشن ہمارے موضوع کا ہوا ہے، اور اصل موضوع تو ابھی شروع بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے امام کے لیے 70 شرطیں بیان کی کہ امام میں کون کون سے شرائط ہونا چاہیے، کون کون سے کمالات ہونا چاہیے. وہ 70 کمالات و شرطیں ہمارے 8ویں امام نے بیان فرمائی ہیں. اور زیارت جامعہ میں جو بھی ہمارے اماموں کی طرف سے آئی ہے اس میں 200 شرطیں امامت کی، 200 کمالات اماموں کے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ جو امامت کے دعوے دار ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک شرط پر بھی پورا نہیں اترتا. ایک صلوات بھیج دے. اور ہمارے ائمہ معصومین ان تمام شرطوں پر پورے اترتے ہیں. علم میں سب سے افضل ہو، شجاعت میں سب سے افضل ہو، صبر میں سب سے افضل ہو، تمام کتنی 200 صفتیں زیارت جامع بیان ہوئی ہیں، اور 70 صفتیں جو ہیں وہ ہمارے 8ویں امام نے بیان فرمائی ہیں. تو ابھی 1-2 پر ہلکی سی روشنی پڑی ہے، بس وہ ایک ہلکی سی روشنی پڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہشام ابن حکم کے سلسلے میں جو بیان کیا تھا اس بات کو مکمل کر دوں، وہ بات رہ جاتی ہے پوری. اور ابن عمیر نے روایت کی ہے کہ ہشام ابن حکم نے عصمت کے سلسلے میں، اماموں کی عصمت کے سلسلے میں جو دلیل پیش کی ہے، ان کے ابن عمیر کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر دلیل میں نے آج تک عصمت ائمہ پر نہیں دیکھی نہ سنی. تو پوچھا گیا ہشام سے کہ یہ ائمہ معصوم کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا، جیسے میں 2 شرطوں کو پیش کر چکا ہوں، 2 شرطیں رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی ان کو بھی آج بیان کر دیا جائے، اور تشریح کا موقع بہرحال نہیں اس کا. کہ کہا کہ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ جو سرچشمہ ہے گناہوں کا. 4 چیزیں گناہوں کا سرچشمہ ہیں. ایک تو حسد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے.
دوسرا حرص ہے، حرص و لالچ ہے کہ جس کی وجہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تیسرا غصہ اور خشم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، غصے میں آ کر اس نے ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جو خلاف شریعت ہوتا ہے، گالی دے دی غصے میں آ کر کسی کو، مار دیا غصے میں آ کر کسی کو، بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ ارے بہنے میں نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا خشم بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جس کی محبت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ تو لہذا جب غصہ اللہ کے لیے آتا ہے تو اب کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ سرزد ہو سکے، معاذ اللہ کوئی اطاعت الہی کے خلاف کام ہو جائے، کیونکہ غصہ ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو لہذا اس میں بھی گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، غصے کے عالم میں بھی گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھی صفت یہ بتائیے، خواہشات نفس۔ چوتھی صفت جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ خواہشات، نفسانی خواہشات، عیش و عشرت کی خواہش، اور دوسری جو شہوانی خواہشات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خواہشات نفس اس کو کیوں غلبہ کر لیتی ہیں؟ توجہ، اور اس کا سبب بیان کیا انہوں نے کہ خواہشات نفس اس لیے انسان پر غلبہ کرتی ہیں کیونکہ دنیا اس کے سامنے ہے، آخرت نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کی لذتیں سامنے ہیں، دنیا کی نعمتیں سامنے ہیں، اور آخرت اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ تو لہذا جو سامنے ہے اس کی لالچ میں آ جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو نگاہوں سے اوجھل ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے خواہشات نفسانی اس کو بہکا لیتی ہیں۔ اب مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال سے جو بات پیش کرنا ہے کہ خواہشات نفس اس لیے اس کو مغلوب کر لیتی ہے کہ دنیا سامنے، آخرت نگاہوں سے چھپی ہوئی، لہذا وہ سوچتا ہے کہ ایک نقد لے لیا جائے، تیرا ادھار پر کون بھروسہ کرے۔ ایک صلوات بھیجے والدہ، ایک نقد مل، یہی عمر سعد نے کیا تھا کہ رے کی حکومت سامنے ہے اور جنت کے وعدے جو ہے وہ نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس ملعون کے جملے تاریخ میں محفوظ ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن رے کی حکومت تو سامنے ہے۔ لہذا رے کی حکومت اس نے جو ہے اس کا پروانہ لے لیا اور امام حسین کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد خسر دنیا والآخرہ، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آخرت کی نعمتوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جس طرح سے دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کے سامنے آخرت کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، امام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ وہ آخرت کی نعمتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، دنیا کے اس عیش و آرام کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ ان کا بھلا ممکن ہے کہ اگر فرض کیجئے بہترین غذائیں بھی سامنے ہوں اور کڑوا کھانا بھی سامنے ہو، جب دونوں کھانے سامنے ہوں تو کیا کون کڑوا کھانا جو ہے وہ پسند کرے گا اور اچھا کھانا چھوڑ دے گا؟ وہ اچھا ہی کھانے کا انتخاب کرے گا۔ بہترین لباس بھی سامنے ہو، خراب لباس بھی سامنے ہو، کس کو منتخب کرے گا؟ جو اچھا آرام دہ لباس ہے اس کو منتخب کرے گا، جو تکلیف دہ لباس ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ ائمہ کے سامنے دنیا کی فانی نعمتیں بھی ہیں، آخرت کی باقی نعمتیں بھی ہیں، وہ فانی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی نعمتوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ لہذا امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ وہ ایسی کوئی بھی بری صفت موجود نہیں کہ جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ بس یہاں پر ذرا سا میں نے کہا کہ ثقیل موضوع تھوڑا سا ہے، میں چاہتا ہوں کہ لفاظی کے بجائے دلیلیں ہوں تاکہ بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ صاحب جو گناہ نہ کرے وہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کو منتخب کر لیجیے وہ امام ہے۔ تو صاحب کسی کی بھی زندگی دیکھ لیں کہ جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، ہم سمجھ لیں کہ بھائی یہ درجہ عصمت پر فائز ہے، لہذا ہم اس کو اپنا امام بنا لیں، بات ختم ہو گئی، ہمیں اختیار حاصل ہو جائے گا۔
نہیں توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے مجموعے کی توجہ چاہوں گا. عصمت کے معنی کیا ہے میں چاہتا ہوں یہاں معلوم ہو جائے. بچوں کو جب بہت بزرگوں تو معلوم ہی ہے، عصمت کے معنی معلوم ہو جائے بچوں کو ہمارے، تاکہ ان کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہ اٹھے کہ انسان خود بھی منتخب کر سکتا ہے. بہت توجہ رہے. عصمت کے معنی، معصوم ہونے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کرتا ہو، صرف یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ نہ کرتا ہو، بلکہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس نے نہ کبھی گناہ کیا ہو نہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا ہو، نہ کبھی گناہ کی نیت کی ہو، نہ کبھی گناہ کا قصد کیا ہو. وہ ہوتا ہے معصوم. ہم گناہ کو دیکھ تو سکتے ہیں عمل کرتے ہوئے، گناہ کے ارادے کو نہیں دیکھ سکتے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ گناہ کا ارادہ ہوا آیا دل میں، مگر اللہ کے خوف سے رک گئے کہ صاحب نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ارادہ آیا مگر گناہ نہیں کیا. کس کو خبر کہ ارادہ آیا؟ کس کو معلوم کہ دل میں ارادہ آیا؟ اس کا مطلب یہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ارادہ گناہ بھی نہ آئے، اور دل کے ارادوں کو انسان نہیں دیکھتا، صرف اللہ دیکھتا ہے. لہذا معصوم کا انتخاب اللہ ہی کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دے مولانا نواز. کوئی کہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، میں دنیاوی سیدھی سادی سی مثال دے دوں. اتنا مشکل موضوع، لیکن میں چاہتا ہوں سادی سی مثال کہ بچہ بھی سمجھ جائے. ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے دل میں کبھی گناہ کا ارادہ ہی نہ آئے، دل میں کبھی گناہ کا نیت ہی نہ آئے، قصد ہی نہ آئے؟ یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ خلاف عقل ہے. یہ ہم مان لیتے ہیں کہ ارادہ ہوا تھا مگر گناہ کیا نہیں. اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ گئے، ارادہ آیا مگر نہیں کیا. لیکن کبھی گناہ کا ارادہ ہی نہیں آیا دل میں، کبھی نیت ہی نہیں دل میں آئی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. آئیے ایسی مثال دے دوں ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھے. یہاں بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی، 25 منزلہ عمارتیں، 20-30 منزلہ عمارتیں. لیکن اب آپ اگر بمبئی چلے جائیے تو معلومات 70 منزلہ عمارتیں بن گئی، 80 منزلہ عمارتیں بھی بن گئی ہیں. اب مجھے اتنا بتا دی، سادہ سی مثال بچہ بھی سمجھے. ایک کوئی 80 منزلہ عمارت پر کوئی صاحب کھڑے ہوئے کسی کام سے آئے ہیں، 70 منزلہ عمارت پر کھڑے ہوئے کوئی صاحب کسی اپنے غرض سے آئے ہیں. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو 70 منزلہ عمارت پر کھڑا ہوا ہے، کیا اس کے دل میں ارادہ آ سکتا ہے کہ میں کود جاؤں؟ کیا اس کے دل میں کبھی یہ نیت آ سکتی ہے کہ 70 منزلہ عمارت سے کود جاؤں؟ اگر وہ صحیح دماغ ہے، اگر دماغ اس کا صحیح ہے اور عقل اس کی اپنی ٹھکانے پر ہے، تو کبھی ارادہ بھی نہیں آ سکتا کہ 70 منزلہ عمارت سے کودوں. کبھی نیت بھی نہیں کرے گا کہ 70 منزلہ عمارت سے کودوں، کیونکہ اس کے سامنے پہلے ہی سے ایک 70 منزلہ عمارت سے کودنے کا انجام مجسم ہے. ارے توجہ چاہو گا، اس کے سامنے پہلے ہی سے 70 منزلہ عمارت سے کود جانے کا انجام مجسم ہوتا ہے. لہذا دل میں نیت بھی نہیں آ سکتی، ارادہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں 70 منزلہ عمارت سے کود جاؤں. تو معصوم وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہر گناہ کا انجام مجسم ہوتا ہے، کسی گناہ کی نیت بھی نہیں آتی، ارادہ بھی نہیں آتا. ایک صلوات بر محمد والا. جلدی پیش کر رہا ہوں، تحصیل توضیح کا موقع نہیں ہے کیونکہ آج کا دن ہوتا ہے جس میں مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں جلدی سے اس بات کو مکمل کر دوں. ایک اور مثال پیش کر دوں، ذرا سا سخت ضرور ہے لیکن بہت اہم ہے. گناہ کا ظاہر ہمیں یہاں دکھائی دیتا ہے، باطن مرنے کے بعد دکھائی دے گا. گناہ کا ظاہر جو ہے وہ غلاظت ہے، ظاہر جو ہے وہ غلاظت ہے. عبادتوں کا ظاہر قیام و قعود و رکوع ہے، لیکن باطن نور ہے. جب مومن قبر میں پہنچے گا تو اس کا پوری قبر نورانی ہو جائے گی. کہا یہ نور کہاں سے آ گیا؟ کہے تیری نمازوں کا نور ہے، تیرے روزوں کا نور ہے، تیری محبت اہل بیت کا نور ہے، کہ جس سے پوری یہ قبر تیری جگمگا رہی ہے. تو ظاہر میں نماز ہے، باطن میں نور ہے. زندگی میں ظاہر نظر آتا ہے، مرنے کے بعد باطن دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے ظاہر میں گناہ حسین ہوتا ہے،
مگر باطن میں غلیظ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو وہاں کو نہ کوئی ہوٹل ہوگا، نہ کوئی ریسٹوراں ہوگا، نہ وہاں کوئی ڈھابا ہوگا کھانے پینے کا، اور اس وقت وہاں انسان کہے گا کہ صاحب ہمیں تو بھوک لگی ہے، کھانا کا کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے، تو غلیظ پیش کیا جائے گا، غلیظ پیش کیا جائے گا۔ یہ نوش فرمائیے کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو آواز آئے گی یہی تو زندگی بھر کھاتے رہے تھے۔ ارے اوقاف کو بیچ کر جو پلاؤ کھایا تھا، اوقاف کو بیچ کر جو تم نے یہ تمام متنجن کھایا تھا، یہ جو تم نے فلاں جگہ کے کباب خرید کے کھائے تھے، وہ تو کباب تھے، وہ تو پلاؤ تھا۔ آواز آئے گی وہ ظاہر تھا، یہ باطن ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں باطن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے جو غلاظت ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے گناہ کا ظاہر بھی رہتا ہے، اسی دنیا میں گناہ کا باطن بھی رہتا ہے۔ تو فرض کسی کے سامنے اگر کوئی غلاظت موجود ہو تو کیا اسے کھانے کی نیت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ کی نیت ہی نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے۔ دوسری صفت میں نے عرض کی تھی کہ علم میں سب سے افضل کو ہونا چاہیے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا جو امام ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ اب تاریخ سے خود ہی اٹھا کر دیکھ لو کہ کون ہے جو سوال پوچھ رہا ہے اور کون ہے جو مسئلے حل کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ ایک شخصیت کے نام مشہور ہے لولا علی لہلکا، لیکن خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے سلسلے میں بھی یہ واقعہ ہے۔ عام طور سے تو یہ خلیفہ ثانی ہی کے سلسلے میں جملہ کہا جاتا ہے، لیکن میرے پاس میرے کا حوالے سب موجود ہے کہ یہاں مجبوری ہوتی ہے کہ یہاں حوالے پیش کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ حوالے میرے پاس موجود ہے، حضرت عثمان جو خلیفہ ثالث ہیں ان کی زبان پر بھی بے ساختہ یہ جملہ آیا تھا۔ وہ کس وقت آیا تھا؟ ایک کافر، ایک مشرک ایک قبر سے کسی کی کھوپڑی لے آیا، کسی مردے کی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں پر قبر ہی میں عذاب ہوتا ہے اور ان کو جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کو اس سے بھی اذیت ہوتی ہے، لیکن یہ کھوپڑی تو بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کیسی کیسی ترکیبیں سوچتے تھے لوگ بھی، کیسی کیسی چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو یہ تو بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی آگ ہی نہیں ہے۔ ابھی آگ سے اگر جہنم کی آگ سے اس کو اذیت ہو رہی ہوتی تو یہ گرم ہوتی، میں چھو بھی نہ پاتا اس کو، یہ تو بالکل ٹھنڈی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب جواب تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا بلاؤ مولا علی کو، بلاؤ مشکل کشا کو۔ کہا کہ یا علی مسئلے کو حل کیجیے آپ۔ یہ ایک اعتراض کر رہا ہے کہ صاحب آپ کا یہ ہے کہ قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جو منکر خدا ہیں ان کے عذاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے، یہ منکر خدا ہے، اس کی قبر سے میں اس کی کھوپڑی لے کر آیا ہوں، بالکل ٹھنڈی ہے یہ، اگر جہنم کا عذاب ہو رہا ہوتا تو گرم ہوتی ہے۔ امام نے کہا ایک پتھر لاؤ اور ایک چخماق لاؤ۔ چخماق وہ ہوتا ہے اس کو اگر گھسیے پتھر پر تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، آگ پیدا ہوتی ہے، اسی سے پرانے زمانے میں آگ روشن کی جاتی تھی۔ چخماق کو گھسا جاتا تھا پتھر پر، چنگاریاں نکلتی تھیں، لکڑی میں آگ لگ جاتی تھی۔ امام نے کہا پتھر لاؤ چخماق لاؤ۔ پتھر لایا گیا، چخماق لایا گیا، مولا نے اس چخماق کو پتھر پر گھسا، زبردست چنگاریاں پیدا ہوئیں، زبردست آگ پیدا ہوئی، چخماق سے بھی آگ پیدا ہوئی، پتھر سے بھی آگ پیدا ہوئی۔ کہا قریب آؤ، پتھر پر ہاتھ رکھو، کیسا ہے؟ کہا ٹھنڈا ہے۔ چخماق پر ہاتھ رکھو، کہا کیسا ہے؟ کہا ٹھنڈا ہے۔ کہا ٹھنڈا بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ ارے توجہ ہے، تو یہ آگ اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے جو عذاب ہوتا ہے بظاہر یہ ٹھنڈی ہے لیکن اندر سے جہنم کی آگ سے جل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ جلدی سے ایک واقعہ اور پیش کر دوں، میں نے کہا گنجائش نہیں ہے، کہ ایک عورت آتی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس واقعے کو مسئلہ رکابیہ کہا جاتا ہے۔
مسئلہ رکابیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت مولا سے سوال ہوا، مولا گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک رکاب میں پیر ڈال چکے تھے، دوسری رکاب میں پیر ڈالنے والے تھے، سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز سے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ یا علی میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا اور مجھے اس نے 600 دینار چھوڑے، مجھے کل 1 دینار ملا، مجھے کل ایک۔ دیکھیے کمپیوٹر فیل ہے مولا کے سامنے، کمپیوٹر مولا کے سامنے فیل ہے۔ آج کے بچے کمپیوٹر پر بہت ناز کرتے ہیں، لیکن مولا کے سامنے کمپیوٹر بھی فیل ہے آج کا۔ رکاب میں پیر ڈالتے ڈالتے سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی ہو گیا کہ یا علی میرے ساتھ ناانصافی، میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے 600 دینار چھوڑے، مجھے کل 1 دینار ملا۔ مولا نے فرمایا لگتا ہے تیرے بھائی کی بیوی موجود ہے، ماں موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں اور اس کے 12 بھائی موجود ہیں، تو اکیلی بہن ہے۔ ارے صلوات بھیجیے مولانا آواز۔ ماں موجود ہے اس کی بیوی موجود ہے، اس کی بیٹیاں موجود ہیں، 12 بھائی موجود ہیں، تو اکیلی بہن ہے۔ اس عورت نے حیرت سے کہا یا علی کیا میرے پورے خاندان کو آپ پہلے سے جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا پہلی مرتبہ تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کہ تو آپ نے بالکل صحیح کیسے بتا دیا؟ ہاں بالکل واقعہ صحیح ہے کہ اسی صورت میں تجھے 1 دینار ملے گا۔ کہا کیسے؟ کہ دیکھ بیٹیاں 600 دینار چھوڑے، بیٹیاں ہیں، قرآن کی روح سے 2/3 ان کو مل جائے گا، 2/3 ان کو مل جائے گا، تو 600 کا 2/3 ہوا 400 دینار بیٹیوں کو مل گئے۔ ماں کا حصہ چھٹا ہے، 600 کا چھٹا ہوا 100، لہذا 100 ماں کو مل گیا، لہذا اب 600 میں 500 چلے گئے، 100 بچے۔ بیوی موجود ہے، بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، 600 کو 8واں 75، بیوی کو 75 مل گئے، اب بچے 25۔ تیرے 12 بھائی ہیں، ہر بھائی کا دوہرا حصہ ہے، لہذا 12 بھائیوں کو 24 مل گئے، ایک بچا وہ تجھے مل گیا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد والا، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والا۔ یہ ہے علم کی منزل جو کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا ہر ایک پوچھ رہا ہے علی سے کہ میرے سوال کو حل کر دیجئے، میری مشکل کو حل کر دیجئے۔ آیا ایک امیر شام، اس کے زمانے میں وہاں سے رومز کے بادشاہ نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ لا شے کیا ہے، لا شے کیا چیز ہے، اس کی کوئی مثال پیش کرو، لا شے کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں خود ہی لا شے تھا معاملہ، کچھ آتا ہوتا تو جواب بھی ہوتا، تو لہذا کہا گیا بھائی علی سے کچھ ایسی ترکیب کرو کہ علی سے جواب معلوم ہو جائے۔ اب ڈائریکٹ تو ہم پوچھیں گے نہیں، بے عزتی ہے، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ یہ پتہ چلا ہے کہ لا شے کیا ہے۔ کہا دیکھو ایک قیمتی ایک شخص معین کیا گیا کہ وہ میں واقعات نہیں پیش کر رہا ہوں جو عام طور سے روزمرہ پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک کچھ باتیں پہنچیں، کچھ جوانوں تک پہنچیں۔ لا شے کیا ہے؟ کہا کہ ایک قیمتی گھوڑا ایک شخص کو دے دیا گیا، کہ لے جاؤ علی کے پاس اور کہو کہ فروخت کرنے کے لیے ہم لائیں۔ جب پوچھے کہ قیمت کیا ہے تو کہتے ہیں لا شے۔ اب خود ہی علی بتا دیں کہ لا شے ہے کیا چیز، معلوم ہو جائے گا، ان کا جواب ہم تک پہنچا دینا۔ ایک شخص کو ایک قیمتی گھوڑا دیا گیا، مولا کی خدمت میں پہنچا، کہا بھائی کیا ہے کہ لا کا فروخت کرنے کے لیے۔ قیمت کیا ہے مولانا نے پوچھا، بہت اچھا گھوڑا تھا، بڑا خوبصورت گھوڑا۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کیا لا شے قیمت ہے اس کی قیمت ہے لا شے۔ مولانا نے کہا ابھی تمہارا مسئلہ حل کیے دیتا۔ لے کر چلے صحرا میں۔ صحرا میں آپ جانتے ہیں کہ سراب دکھائی دیتا ہے، جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو لگتا ہے سامنے دریا بہہ رہا ہے، اور جب قریب پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ریگستانوں میں یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، قریب پہنچو تو معلوم نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ یہ صحرا میں لے گیا اس کو، اور اس کو جیسے ہی اس کو سراب نگاہ پڑا، کہا کہ دیکھو یہی لاشا ہے، یہ تمہارے گھوڑے کی قیمت ہے۔
یہ تو سامنے تم ریگ چمکتی ہے جس کو پانی نظر آ رہا ہے، یہی لاشے ہے، یہی قیمت ہے۔ کہا کیوں؟ کوئی دلیل تو پیش کیجئے۔ کیا قرآن مجید میں موجود ہے کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے ریگستان میں سراب ہوتا ہے کہ جب وہ قریب پہنچتے ہیں لا یجدون شیئا، تو انہیں لا شے نظر آتی ہے، لہذا یہی لا شے ہے، گھوڑا مجھے دو، قیمت لیتے جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ دامن وقت میں ظاہر گنجائش نہیں، تو یہ ہے امامت کے موضوع میں چند جملے اور کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عہدہ جو ہے عہدہ امامت ہے۔ جتنے بھی عہدے چلے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں سب سے بلند تر عہدہ، سب سے بلند تر، سب سے افضل عہدہ عہدہ امامت ہے۔ اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جناب ابراہیم کو سب سے آخر میں عہدہ امامت ملتا ہے، اور یہی امام ہے کہ جس کے ذریعے سے جہنم و جنت کا فیصلہ ہوگا۔ جہنم و جنت کا فیصلہ ہوگا۔ خود قرآن اعلان کر رہا وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ دعوت دیں گے، ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سارے خطابات لے لیے، سارے عہدے جو ہے وہ اپنی طرف منسوب کر لیے گئے۔ خلیفۃ المسلمین بھی کتنے بن گئے، امیر المومنین بھی کتنے بن گئے، بنی عباس میں سب خلیفۃ المسلمین بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، بنی امیہ میں سب خلیفۃ المسلمین میں تھے، امیر المومنین بھی تھے، یہاں تک کہ ابو بکر بغدادی نے بھی اپنے کو کہہ دیا کہ امیر المومنین بھی ہیں، ہم خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ ملا عمر نے بھی کہہ دیا اپنے کو کہ ہم خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں۔ یہ سارے عہدے تب پہنچ گئے دوسروں تک، مگر ایک عہدہ ایسا ہے جس کا دعویٰ آج تک کوئی نہیں کر سکا، وہ ہے امام المتقین، وہ ہے امام المتقین۔ خلیفۃ المسلمین کہلوا لیا، امیر المومنین کہلوا لیا، لیکن آج تک کوئی اپنے کو امام المتقین نہ کہلوا سکا۔ امام المتقین ہے علی ابن ابی طالب، اور میدان حشر میں پوری توجہ، پورے چیلنج، پورے دعوے کے ساتھ کہ میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین جنت میں لے جائیں گے، نہ امیر المومنین جنت میں لے جائیں گے، بلکہ اعلان ہوا امام کے ذریعے سے پکاریں گے تو امام المتقی جنت میں لے جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز۔ اب ایک واقعہ ایک بزرگ کا سن لیجیے جلدی سے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شیعہ عالم دین تھے، وہ ایک مجمع میں گئے کہ جہاں بہت سے اہل سنت علماء بھی تشریف فرما تھے۔ اب انہی نے تقریر کرنا شروع کی، شیعہ عالم نے، اور یہ چاہا کہ جو دوسرے اصحاب ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ سب یہ لوگ خوش ہو جائیں جو سامنے موجود ہے، لہذا انہوں نے تقریر کرنا شروع کی۔ میں اس وقت فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں امام حضرت ابو بکر کے۔ اس میں ایک مولانا لمبی سے داڑھی کا لا حول ولا قوت، کیسے جاہل کو لے آئے۔ ارے بھائی خلیفۃ المسلمین تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے امام؟ اچھا انہوں نے کہا نہیں غلطی ہو گئی مجھ سے، امام حضرت عمر۔ دوسرے مولانا بولے صحیح کہا، بالکل جاہل ہے، بالکل جاہل ہے یہ۔ ارے امام کا لفظ لگا رہا ہے، امام تھوڑی تھے وہ تھے خلیفۃ المسلمین تھے، وہ امیر المومنین تھے، یہ کیسا جاہل ہے؟ کہا کہا رہے نہیں پھر مجھ سے غلطی ہوگی، امام حضرت عثمان۔ دیکھا تیسرے مولانا بولے، کہا آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو یہ لانے کے لائق ہی نہیں تھا یہاں، اس کو کیسے آپ لیا یہاں کے اوپر، اس کو کوئی خبر ہی نہیں، کوئی اطلاع ہی نہیں۔ جب انہوں نے کہا امام حضرت علی، تب سب نے کہا ہاں اب ٹھیک کہا۔ ایک صلوات بھیج دے آواز سے۔ اس کا مطلب ہے لفظ امام کسی شخصیت پر چپکتا نہیں ہے اور علی کی شخصیت سے ہٹتا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے آواز سے۔
یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں نے کہا یہ حقائق ہے جو پیش کر رہا ہوں. ہر امام کے ساتھ بلایا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ امام نہیں ہیں، ابھی میں نے ثابت کر دیا آپ کے سامنے، جب یہ امام نہیں ہیں اور ہر ایک امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہ بتاؤ یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ جب تک علی کو امام نہ مانا جائے اس وقت تک میدان حشر میں حشر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے، ایک سلوات بلند آواز صبر محمد والے محمد. تو یہ چند جملے امامت کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کیے گئے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات کا حاکم ہوتا ہے، جس کا سکہ پوری کائنات پر چلتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہر علم میں افضل ہوتا ہے، جو شجاعت میں افضل ہوتا ہے، جو بہادری میں افضل ہوتا ہے، جو صبر میں افضل ہوتا ہے، جو ایثار میں افضل ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے. بہت وسیع موضوع، بہت وسیع انشاءاللہ زندگی و حیات. اسی موضوع پر اگر رہی زندگی تو اگلے سال بھی اسی موضوع پر عرض کیا جائے گا کہ وہ صفات کون سے ہیں جو امام میں پائے جانے، وہ کون سے صفات و کمالات ہیں جو امام کے لیے ضروری ہیں. امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کا، جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹا وہ امام ہوتا ہے. جس کے ٹھوکر مارنے پر مردہ زندہ ہو جائے وہ امام ہوتا ہے. جس کا مسلح پانی پر بچ جائے وہ امام ہوتا ہے. جس کی حکومت پوری کائنات پر چل رہی ہے وہ امام ہوتا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ. اور یہی امام وہ ہوتا ہے جو محافظ اسلام ہوتا ہے. میں نے کہا آج فضائل کا موقع نہیں ہے، مصائب کا زیادہ موقع ہے، لہذا مصائب بس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. امام وہ کہ جس کا حکومت ذرے ذرے پر ہوتی ہے، لیکن یہی امام مصلحت الہیہ کا تابع بھی ہے، مشیت الہیہ کا یہ تابع بھی ہے. جب مشیت الہیہ نہیں ہوتی ہے تو اسی امام کے گلے میں رسی ہوتی ہے. جب مشیت الہیہ نہیں ہوتی ہے تو اسی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہوتے ہیں. جب مشیت الہیہ نہیں ہوتی ہے تو یہی امام کربلا میں 3 دن کا بھوکا بھی ہوتا ہے. یہی امام کربلا میں 3 دن کا پیاسا بھی ہوتا ہے. کربلا کا میدان ہے، آقا حسین ہے، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں. اصحاب شہید ہوئے تو اعزا کی باری آ جاتی ہے. کبھی اون محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی دنیا نے دیکھا کہ قاسم کی لاش اس طرح سے لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. کبھی دنیا نے منظر دیکھا کہ علی اکبر کی لاش اٹھا تو لی مگر چند قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، لاش علی اکبر زمین پر رکھ دی. آقا حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ارے کہیں زہیر نظر آ جائے، کہیں حبیب نظر آ جائیں. جب کوئی نظر نہیں آیا تو چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل آئے تھے. مولا نے انہی کو آواز دے دی، آؤ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو. تاریخ کربلا گواہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے لاش علی اکبر کو لیے ہوئے پیچھے پیچھے امام والی اکبرا والی اکبرا کہتے ہوئے لاش علی اکبر کو لا کر گنج شہیدہ میں رکھا. اب حسین پلٹے اور اب روایت کہتی ہے کہ حسین نے آپ سینے پلٹیں. روایت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جس وقت امام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ امام کی کوئی بھی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی تھی. کوئی بھی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی تھی. ایک مرتبہ کہا کوئی ہے جو مدد کرے، ملائکہ آ گئے خدمت میں. اے آقا ہم مدد کے لیے حاضر ہیں. کہ نہیں جاؤ، میں امتحان دے رہا ہوں، امتحان کی منزلیں ہیں. پھر کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، جنات آ گئے. اے آقا ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. کہ نہیں واپس جاؤ، امتحان کی منزل ہے. ارے ہر آواز کے اوپر
کوئی نہ کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو آواز دی کوئی ہے جو مدد کرے، تو منظر دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھا، بیمار امام زین العابدین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ ارے بابا ابھی میں زندہ ہوں، اے بابا ابھی آپ کا زین العابدین زندہ ہے، میں مدد کروں گا آپ کی۔ حسین نے آواز دی، اے بہن زینب جلدی سے اس بیمار کو واپس لے جاؤ، اگر یہ ختم ہو گیا تو نسل رسالت ختم ہو جائے گی۔ اب آخری بار امام حسین آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، آخری بار فرمایا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ خیام حسینی سے ایک زبردست شور گریہ بلند ہوا، رونے کی زبردست آواز بلند ہوئی۔ امام حسین در خیمہ پر پہنچے، اے بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ اتنی زبردست گریے کی آواز کیسے بلند ہوئی؟ کہا بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میری مدد کرے، ارے ننھے سے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے کہ بابا آپ کا ابھی ننھا مجاہد باقی ہے، ابھی علی اکبر باقی ہے۔ کہا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں لاؤ۔ جناب علی اصغر آغوش میں دیے گئے۔ امام نے دیکھا پر ایسا لگتا تھا کہ روح نکل جائے گی بچے کی، پیاس کا وہ عالم تھا، وہ شدت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ روح جس سے علی اصغر کی نکل جائے گی۔ اے رباب لے جاتا ہوں، ارے شاید کسی ظالم کو رحم آ جائے۔ رباب نے کہا ذرا سا ایک بار مجھے بچے کو دے دیجئے۔ بچے کو لے جاتی ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہے دیکھو بابا کے ساتھ جاتے رہے ہو مگر بابا کو اپنی موجودگی میں کوئی زخم نہ لگنے دینا، اگر کوئی تیر آئے تو اپنے پر لینا، اگر کوئی تلوار آئے تو اپنے پر لینا۔ بس عزیزانو سنیے، زیادہ ظاہر وقت نہیں رہا ہے۔ ہاں جناب امام حسین علیہ السلام، حمید ابن مسلم کہ جو راوی ہے یزید کی فوج میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپائے ہوئے لا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ دیں گے، لیکن جب بلندی پر پہنچے اور ابا کا دامن ہٹا تو دیکھا ایک کملایا ہوا پھول ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے جو حسین کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب فوج یزیدی سے کوئی جواب نہیں آیا تو امام حسین نے اپنے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور لٹا کر دور ہٹ گئے اور فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس کو زمین پر لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں، خود آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے منظر دیکھا کہ جب حسین نے ننھے سے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا جل رہی تھی، اتنا جل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگا، مگر کسی کو رحم نہیں آیا۔ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو آغوش میں لیا، فرماتے ہیں میرے ننھے سے علی اصغر لگتا ہے ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے، ان پر ظاہر کر دے، تو اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ جو بچہ بول نہ سکتا کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا، یا تو بچے کا چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو گھمایا اس طرح سے کہ رخ فوج کی طرف ہو گیا۔ جب فوج کی طرف چہرہ ہوا تو کہتا ہے میں نے دیکھا علی اصغر نے بڑی مشکل سے اپنی سوکھی ہوئی زبان باہر نکالی اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، اے یزیدیوں دیکھو کتنا پیاسا ہوں، اے فوج والوں دیکھو کتنا پیاسا ہوں۔ فوج یزیدی میں بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمر سعد ڈر گیا، حرملہ کو آواز دی، ارے بہت دن سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے میں تیر مارنا ہے۔ عزاداروں اس ملعون کے ترکش میں کچھ تیر ایسے تھے کہ جس کا ایک پھل تھا،
کچھ تیر ایسے تھے کہ جن کے 2 پھل تھے، اور صرف 2 یا 3 تیر ایسے تھے کہ جن کے 3 پھل تھے، جس کو 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ وہ اس نے چلے کمان میں جوڑا۔ حمید کہتا ہے دشمن ہے کہ میں دیکھ رہا تھا 3 بھال کا تیر ایک ننھے سے بچے کے لیے۔ وہ کہتا ہے تیر کا وزن زیادہ تھا، بچے کا وزن کم تھا۔ وہ لکھتا ہے یہ تیر، کیونکہ عرب اگرچہ جنگلی اور وحشی تھے مگر ان کے اپنے جنگی قوانین تھے، اور اپنے جنگی قوانین کی وہ پابندی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ یہ تیر کبھی جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ 3 نوکوں والا تیر، یہ 3 پھلوں والا تیر، یہ کبھی جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب جنگلوں میں وحشی درندوں کا شکار کیا جاتا تھا تو یہ 3 بھال کے تیر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ارے یہ حرملہ کیسا وحشی درندہ ہے کہ ایک ننھے سے بچے کے لیے 3 بھال کا تیر، چلے کمان میں تیر جوڑا۔ یہ کہا کہ حرملہ کے ہاتھ کانپے اور تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ عمر سعد نے حیرت سے کہا، اے حرملہ، عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ حرملہ کہتا ہے، اے عمر سعد، جو منظر میں نے دیکھا تجھ سے کیسے بیان کروں؟ ارے جیسے ہی میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا، مجھے ایسا لگا ایک نقاب پوش بی بی سامنے سر پیٹتی ہوئی آ گئی ہے۔ اے حرملہ، کیا غضب کر رہا ہے؟ ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر، عزاداروں تیر چلا، بچے کے گلے پر پڑا، گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ہو سکتا ہے علی اصغر نے ماں سے کہا، اے اماں مجھے معاف کر دو، تم نے کہا تھا تمہاری موجودگی میں ارے حسین کو کوئی زخم نہ آنے پائے، مگر میں کیا کروں، تیر پڑا تھا، گردن چھوٹی تھی، لہذا بابا کے بھی زخم لگ گیا۔ عزادار حسین پہنچے، ذوالفقار تھے، قبر کھودی، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہاں، اگر دلاسا دینے والے ہوتے ہیں تو غم کم ہو جاتا ہے، لیکن حسین تنہا علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں۔ ہاں، شاید دکھیاری ماں پہنچ گئی ہو، تسلی دے رہی ہو، دلاسا دے رہی ہو، اے حسین گھبرانا نہیں، میں آ گئی ہوں کربلا کے میدان، اے میرے لال، میں کربلا کے میدان میں آ گئی ہوں۔ علی اصغر کو دفن کر کے چلے۔ اب جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے، جناب زینب آتی ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں، اے بھیا، میری ایک بات کو پورا کر دیجئے، آپ میری ایک تمنا کو پورا کر دیجئے۔ امام حسین فرماتے، بہن زینب تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارے جو بھائی مرنے جا رہا ہو، جو بھائی مقتل جا رہا ہو، وہ بہن کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ کہا نہیں بھیا، آپ کو میری تمنا پوری کرنا ہے، آپ کو میری تمنا پوری کرنا ہے۔ کہا زینب بتاؤ تو کون سی تمنا؟ کہ ابھی میرے کانوں میں ان ظالموں کی آواز آ رہی تھی، یہ ظالم کہہ رہے تھے، اے حسین تم 71 لاشیں اٹھا چکے ہو، اے حسین تم بہت زخمی ہو چکے ہو، اے حسین تم بہت پیاسے ہو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ہم سے جنگ نہیں کر سکتے، آؤ سر جھکا کر کھڑے ہو جا، ہم تمہاری گردن کاٹے لیتے ہیں۔ ارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنگ نہیں کر پائیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ تلوار نہیں چلا پائیں گے۔ ارے ذرا دکھا دیجئے کہ علی کے خون کا کیا اثر ہوتا ہے، دکھا دیجئے فاطمہ کے دودھ کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ امام نے کہا میں تمہاری فرمائش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میدان میں آتے اور سینے پلٹی، ایسا حملہ کیا کہ فوجیں سامنے سے بھاگ رہی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہے، لوگ سامنے سے بھاگ رہے تھے، ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، اور مولا کہتے جاتے تھے ارے اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے عباس کو مار ڈالا، اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار ڈالا۔ پہلے ایک ایک آیا، حسین نے ایک وار میں قتل کیا، 2 پہلوان آئے،
ایک وار میں دونوں کو واسطے جہنم 10 آئے. روایت کہتی ہے ان 10 کے بیچ میں پہنچ جاتے تھے, تلوار میان میں رکھتے تھے اور سروں کو آپس میں ٹکرا دیتے تھے, بھیجے باہر آ جاتے تھے. شبر کھڑا ہوا عمر سعد سے, اے عمر سعد, کیا حسین کے ہاتھوں عرب کے سارے پہلوانوں کو قتل کروا دو گے؟ پورے لشکر کو حملے کا حکم دو. ایک دم سے 1 لاکھ کے لشکر نے حملہ کیا. حسین جنگ کر رہے ہیں, حسین جنگ کر رہے ہیں, زخموں سے چور ہو گئے. بس آخری جملے ہیں, زخموں سے چور ہو گئے, زینے فرس پر ڈگمگا رہے ہیں, کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں, کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں. یہاں پر علامہ مشکینی مرحوم فرماتے ہیں کہ جب طرف بھی جھکتے تھے زبان پر آتا تھا لا واللہ, لا واللہ. جب دوسری طرف جھکتے تھے تو زبان پر آتا تھا لا واللہ, لا واللہ. اے اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. ارے جدھر بھی جھک رہے ہیں زبان پر یہ لفظ آ رہا, اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. علامہ مشکینی کہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں پہلو میں کوئی سنبھالنے والا آ گیا تھا. ایک پہلو میں ماں فاطمہ زہرا آ گئی, دوسرے پہلو میں رسول اللہ آ گئے. اے حسین تو بڑا زخمی ہے, پورا جسم تیرا تیروں سے چھلنی ہے, آ تجھے سنبھال کر گھوڑے سے زمین پر اتار لے, ارے کہیں تیر نہ چبھ جائے. حسین کہتے تھے اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. اے اماں مجھے امتحان دینے دیجئے, اے میرے نانا مجھے امتحان دینے دیجئے. عزادار حسین زمین پر آئے, حسین زمین پر آئے. مگر میں نے شاید غلط کہہ دیا کیونکہ امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ جب میرا جد زخمی ہو کر گرا ہے تو نہ زمین پر تھے نہ گھوڑے کی سین پر تھے. امام سے کسی نے پوچھا یہ آپ فریاد کیوں کر رہے ہیں؟ ارے جب زخمی ہو کر گرے تو زمین پر پہنچ گئے. یہ آپ کیا کہہ رہے کہ نہ زمین پر نہ گھوڑے کی سین؟ فرمائے اس نے تیر لگے ہوئے تھے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا. ایک روایت میں پڑھتا ہوں کہ خود امام حسین نے خود اپنے جسم پر زور دیا تھا, لیکن ایک روایت اور بھی ہے جو پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ہلکا سا اشارہ ہو جائے. جب شبر خنجر لے کر آگے بڑھا تو حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا. اس ملعون نے اپنا نجس قدم اٹھایا, حسین کی پشت پر آہستہ آہستہ حسین کا جسم تیروں پر دبنے لگا. جب جسم زمین سے مل گیا تب شبر کا خنجر چلا. تب کسی منادی نے آواز دی اللہ زبیر حسین بے کربلا. 8ویں امام فرماتے ہیں, بس آخری جملے, آخری 8ویں امام فرماتے ہیں حسین قتل نہیں ہوئے تھے, ذبح ہوئے تھے. ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں, آخری جملے, حسین قتل نہیں ہوئے, حسین ذبح ہوئے تھے. کہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں, قتل و ذبح میں کیا فرق ہے؟ کیا قتل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کسی نے تیر مار دیا, کسی نے تلوار مار دی, نیزہ مار دیا, اس کے بعد چھوڑ دیا مقتول کو, یہ وہ خود بخود تڑپ کر دم توڑ دے. اس کو کہتے ہیں قتل, اور ذبح اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت تک خنجر چلتا رہے جب تک روح جسم سے نہ نکل جائے. ارے شبر کا خنجر اس وقت تک چلتا رہا جب تک حسین کی روح پرواز نہ کر گئی. آزادار زمین کربلا لرزنے لگی, فرات کا پانی نیزوں چھلنے لگا, کوئی منادی آواز دینے لگا. زینب گھبرا کر اس خیمے میں آئی جہاں بیمار امام زین العابدین شانہ ہلایا. اے بیٹا کیا غشی میں پڑے ہو, دیکھو زمین کربلا ہل رہی ہے, دیکھو یہ آندیاں کیوں چل رہی ہے, ارے منادی کیا آواز دے رہا ہے. امام نے فرمایا پھوپھی اماں سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹوا دیجئے. خیمے کا پردہ ہٹا. امام نے دائیں طرف دیکھا, کچھ نظر نہ آیا, بائیں طرف دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. ارے جیسے ہی نگاہ اٹھی بے ساختہ زبان پر آئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بیٹا کس کو سلام کر رہے, اے پھوپھی اماں نو کے نیزہ پر بوڑھے باپ کا سر نظر آ رہا ہے. ارے حسین شہید ہو گئے, باغ رسالت اجڑ چکا ہے. فاطمہ